صدر ذی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے یوم دفاع پاکستان اور جذبہ قوم۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ صدر عالی مرتبت 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں آ کر کرے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں بار بار رسوا ہونے کے باوجود ہندو قوم کو ہوش نہیں آیا کہ جس قوم سے وہ ٹکرا رہے ہیں وہ کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اس جنگ میں فوج نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، لیکن پاکستانی قوم کا کردار بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ اس وقت یہ جذبے پاکستانی قوم میں بیدار تھے۔ وہ جو لٹے پٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، وہ جو لٹے پٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو چمن سجا کے چلے گئے، ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا، اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ در حقیقت 6 ستمبر ہماری قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 6 ستمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مرکے کی وارق گردانی کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل، مکار اور عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کیا، لیکن دشمن جانتا نہ تھا کہ ہماری سرزمین کے جیالے کس طرح اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سرزمین ان کے لیے ایسی جیسے مالی کے لیے اس کا چمن۔ مالی کو کب برداشت ہوتا ہے کہ اس کا چمن کوئی برباد کرے؟ اس پاک دھرتی کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا پاک خون شامل تھا، تو کیا میرے ملک کے جالے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی کر سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نظر ڈالی اگر تو نے میرے عرض پاک پر، نظر ڈالی اگر تو نے میرے عرض پاک پر، ہمارا وعدہ ہے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے۔ اس تاریخی دن میں کیا بری، کیا بحری اور کیا فضائیہ تمام افواج نے مل کر دشمن کے ہر حملے اور حربے کو ناکام بنا دیا۔ وہاں اس ملک کے عام شہری جس میں کسان، موسیقار، ادیب، غازیے کے تمام شعبوں سے متعلق لوگوں نے اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کیے۔ ایک بھکاری، ایک گداگر جس کو ہر وقت اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے، اس دن وہ بھی اپنے پاپی پیٹ کی فکر کو پسے پوش ڈال کر سڑکوں پہ نکل آیا۔ لوگ جب اسے روٹی دیتے تو انکار کر کے سکے مانگتا۔ سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے چند سکے ریلیف فنڈ میں جمع کرا کے دیوار کے سائے میں بیٹھا اور نم آنکھوں سے کہا، آج مجھ سے زیادہ ان پیسوں کی میرے وطن کو ضرورت ہے۔ میرا وطن ہے تو میں ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ جناب صدر، 65 کی جنگ میں کامیابی کا راز یہی جذبے تھے۔ ہم بدر کی فضا اگر آج بھی پیدا کریں تو ہماری نصرت کے لیے اللہ فرشتے اتار دیں۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کا دن محاسبے کا دن ہے، آج کا دن عہد کا دن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ اس سرزمین کو جب جب ضرورت پڑے گی اس کی حفاظت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے سے بھی ہرگز گریز نہ کریں گے۔ اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔
تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا نیا باب، تاریخ پھر نئی رقم ہوگی یا کھلے گا نیا باب، دشمن ہے طاق میں اور اپنے ہیں خفا خفا، رحم کر میرے مالک، رحم کر میرے مالک، اب تو ہے بس یہی دعا، ملک و قوم کے لیے جو ہو بہتر وہ کرشمہ دکھا۔ شکریہ۔